جامعۃ الرشید کا شمار نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی بہترین دینی اور عصری تعلیمی درسگاہوں میں ہوتا ہے۔ بائیس شوال بمطابق 13 مئی 2023 سے باقاعدہ نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوا۔ تقریباً 2.5 ماہ گزر چکے ہیں۔ جامعۃ الرشید میں تعلیمی سال کی رونقیں عروج پر ہیں۔ تحفیظ القرآن جامعۃ الرشید حفظ قرآن کا معیاری شعبہ۔ حفاظ ایجوکیشن سسٹم جسے CSS درس نظامی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پرائمری پاس حفاظ بچوں کو لے کر ان کو 3 زبانوں یعنی اردو، عربی اور انگلش کی 4 سکلز سکھائی جاتی ہیں۔ او لیول اور BS انگلش کے ساتھ ساتھ CSS بھی درس نظامی کے ساتھ ساتھ کروایا جاتا ہے۔ جسمانی فٹنس میں کراٹے، یوگا اور جمناسٹک سکھائی جاتی ہے۔ آٹھ سالہ عربی میڈیم کورس۔ معہد الرشید العربی۔ اس کے علاوہ فن تحریر اور خطابت کی بھی باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں۔ علماء کرام کے لیے 1 سالہ کلیۃ الفنون اور 1 سالہ کلیۃ الدعوہ۔ جید نوجوان علماء کرام کے لیے 1 سالہ افتاء اور فقہ الحلال کورس، 1 سالہ تخصص فی الاقتصاد، تخصص فی الحدیث، 1 سالہ انگلش اور عربی لینگویج کورس۔ دنیاوی تعلیم میں گریجویٹ نوجوانوں کے لیے 4.5 سالہ عالم دین کورس کلیۃ الشریعہ۔ آج کی ڈیٹ جس میں آپ یہ ویڈیو رپورٹ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ تک کچھ اپڈیٹس پہنچا رہے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اس رپورٹ میں بتائیں گے کہ کیا کچھ تعلیمی شعبہ جات کی سرگرمیاں ہیں اور ان کے فیوچر پلانز کیا ہیں۔ تحفیظ القرآن جامعۃ الرشید کی باضابطہ طور پر پڑھائی شروع ہو چکی ہے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے داخلے ہوئے ہیں اور ہم نے الحمدللہ فی الفور پڑھائی شروع کر دی ہے اور بھرپور طریقے سے پڑھائی شروع ہو چکی ہے۔ اور جو ہمارے جو پلانز ہیں اس سال کے، وہ یہ کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بچوں کی تعلیم تربیت کے اندر اور بہتری لائی جائے۔ جو ہماری اکیڈمی کا ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے، اس کے لیے ہم نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں کو لہجات کے حوالے سے تیار کر کے مختلف جگہوں پہ مختلف مسابقوں میں بھیجنے کا جو پورا ہمارا ایک پلان ہے اس سال کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو والدین کی بہت ساری ہم سے جو توقعات ہیں، ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے اس سال پچھلے سال کی روشنی میں کہ ان توقعات پر پورا اترا جائے اور ان کے مطابق کام کیا جائے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مکمل امید ہے کہ ہم ان کی توقعات پر پورا اتریں گے اور یہ پورا سال بہتر طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جامعۃ الرشید کا یہ شعبہ مزید آگے پھلے گا، پھولے گا اور یہ جو ترقی حاصل کرے گا۔ ہماری پیرنٹس میٹنگ تھی جس میں تمام پیرنٹس کو ہم نے بلایا ہوا تھا اور بچوں کی تعلیمی حوالے سے جو کارکردگی ہے اس کو دیکھا گیا ہے۔ اگلا ہمارا ماہانہ جائزہ جو ہے تقریباً 20 دن تک ہوگا ہمارے شعبے کے اندر۔ اس کے بعد پھر ہماری ترتیب ہوگی جامعہ کے ساتھ ہمارا ایک مشترکہ 4 مئی امتحان ہوتا ہے جو پورے جامعہ کا ہوتا ہے، جس کے بعد طلبہ کو چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ تعلیمی نظم الحمدللہ ہمارا یہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طلبہ میں جو سائڈ کے طور پہ ہم چلا رہے ہوتے چیزیں، جی ہم نصابی سرگرمیاں جو طلبہ کی ہمارے یہاں ہوتی ہیں اس میں کیلیگرافی ہے، ابھی اس وقت بھی کیلیگرافی کلاسز کا وقت ہے
وہاں ہال کے اندر بچوں کو خوشخطی دی جا رہی ہوتی ہے، بچے خوشخطی لکھ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں عصر کے بعد پھر ہمارے فٹنس کی کلاسز آ جاتی ہیں، جس میں کراٹے ہے، جمناسٹک کی کلاسز ہوتی ہیں، طلباء اپنی جسمانی فٹنس کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ پڑھائی کا ایک سیشن جو ذی الحجہ تک ہوتا ہے الحمدللہ وہ مکمل ہوا، اس کے بعد تعطیلات ہوئی، تو عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد طلباء اساتذہ دوبارہ جامعہ پہنچ چکے ہیں، اور باقاعدہ پڑھائی کا دوسرا سیشن جو کہ ربیع الاول تک ہے تو الحمدللہ شروع ہے۔ مجمع کا جو نیا نصاب ہے اسی کے مطابق اساتذہ کرام مقدار خواندگی کی تکمیل کر رہے ہیں، جو ٹارگیٹس ہے اس کو اچیو کر رہے ہیں، اور جو طرق کی تدریس ہے اس پہ ورکشاپ کی ترتیب بنی ہوئی ہے الحمدللہ، اور اس طریقے سے جو پریزنٹیشن ہے، جدید اسلوب ہے تدریس کے، اس کو بھی فالو کیا جا رہا ہے، اور یہ چار ماہی تک ہوگا۔ 4 ماہی کا الگ ایک سلاٹ ہے، مقدار خواندگی ہے، پھر ہمارا جو 4 ماہی امتحان ہے یہ ربیع الاول میں انشاءاللہ پہلے ہفتے میں ہوگا۔ جو بات ہوئی نصاب کی، چونکہ نصاب میں کافی حد تک اصلاح اور تبدیلی ہو چکی ہے، تو اسی کے مطابق ہمارے جو ٹائم شیڈول ہے وہ بھی اسی کے مطابق چل رہا ہے کہ ظہر سے پہلے مکمل دینیات کا سیشن ہے، اس میں تمام دینیات کے گھنٹے پڑھائے جاتے ہیں، اور پھر ظہر کے بعد ظہر سے لے کے عصر تک مکمل عصریات کا سیشن ہے، اس میں دینیات کی پڑھائی موقوف ہوتی ہے۔ ظہر تا عصر مکمل ایک سلاٹ دیا ہے تاکہ عصری تعلیم کی پڑھائی بھی بہتر سے بہتر ہو، اچھے اساتذہ کا انتظام ہے، باقاعدہ البیرونی ایجوکیشن سسٹم کے تحت وہ پڑھائی چل رہی ہے۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جامعۃ الرشید میں نئے اقدامات طلباء کے فائدے کے لیے، اساتذہ کے لیے ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں سے ایک اہم اقدام وہ ریسرچ پروجیکٹ پروگرام ہے دورہ حدیث کے طلباء کے لیے، کہ دورہ حدیث کے تمام طلباء کو 11 گروپوں پہ تقسیم کیا گیا، ان کو مختلف عنوانات دیے ہیں۔ یہ وہ عنوانات ہے جو کیریئر کونسلنگ میں ضرورت پڑتی ہے کہ جب ایک عالم فاضل ہو جاتا ہے، عملی زندگی میں جاتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، تو بجائے یہ کہ اس وقت وہ سوچیں، تو سال کے ابتدا میں ان کو وہ ٹارگٹس دیے ہوئے ہیں کہ جس میں اس کی دلچسپی ہے، جس میں وہ جا سکتے ہیں، تو ان کے باقاعدہ مینٹورز مقرر کیے گئے ہیں، مشرفین، وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں اس پروجیکٹ کے، اور یہ باقاعدہ ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے۔ نیو کمرس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جو لینگویج سیکھنے کے طلباء ہیں، وہ پرائمری لیول سے انشاءاللہ اب سیکنڈری لیول کی طرف منتقل ہوں گے۔ پہلے لیول کے اندر ہمارے ہاں تھوڑی بہت رعایت رکھی جاتی ہے، طلباء کو انیشیل اسٹیج سکھایا جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ٹوٹل انوائرمنٹ ان کو فراہم کیا جائے، اور ٹوٹل انوائرمنٹ کی طرف پوری طرح وہ عربیت کا ماحول یہاں پر ان کو فراہم بھی کیا جائے اور ایک بن جائے۔ اسی طرح جیسے مولانا ارشد صاحب نے نصاب کی بات کی کہ ہمارا دوسرا ہدف یہ ہمارا ٹاسک ہوگا کہ ہم جو مقررہ ہدف ہے ہمارا 4 ماہ امتحان جو کہ ربیع الاول میں ہوتا ہے، تو اس میں ہماری اچیومنٹ تک ہم وہاں پہنچ جائیں اور اس کو جو مقرر نصاب ہے اس کو ہم اچیو کر لیں۔ اسی طرح جو ہمارے عصریات کا نظام ہے، جو ہماری نیو کلاسز جو طلباء مطلب میٹریکولیشن سے یا انٹرمیڈیٹ سے فارغ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے لیے کوشش کریں گے اور ان کی کلاسیں انشاءاللہ ارینج ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی انٹرمیڈیٹ کے طلباء کے لیے BS کی کلاسز، اور اسی طرح میٹریکولیشن لیول کے لیے انٹرمیڈیٹ کی کلاسز انشاءاللہ فعال کر دی جائیں گی، اور وہ طلباء اپنی کلاسوں میں اپنے تعلیم اور مقررہ تعلیم کو انشاءاللہ جاری رکھ سکیں گے۔ تمام کلاسز آ گئی ہیں، جو نئے داخلے ہونے تھے وہ بھی ہو گئے تھے پچھلے ماہ، اور ان کی کچھ کلاسز تو عید الاضحیٰ کی تعطیلات سے پہلے ہی ہو گئی تھیں، اور عید الاضحیٰ کی تعطیلات سے پہلے جو نئے داخلے ہوئے تھے، جو نئے سال اس دفعہ ہم نے انٹیک کیا ہے، ان کو ہم نے ایک عربک کا بوٹ کیمپ کرایا تھا، کہ ان کو ہم نے خاص 2 ہفتے تک ایک ریگولرس عربک پروگرام کرایا تاکہ وہ عربی کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اسکلس ان کے اندر آ جائیں، اور اس کے اندر ان کو کمیونیکیشن بھی کرائی، بول چال بھی کرائی، اور لکھنے کی، پڑھنے کی، یہ ساری پریکٹس ان سے کرائی ہے۔
اور اب ان کی باقاعدہ کلاسز شروع ہو گئی ہیں. جو پچھلی کلاسز ہیں، سیکنڈ ایئر ہے، تھرڈ ایئر ہے، دور حدیث ہے، تو وہ تو ان کی کلاسز پہلے ہی شروع ہو گئی تھیں. پھر یہ عید الاضحیٰ کا بریک آ گیا، وہ بھی واپس آ گئے ہیں. تو اب الحمدللہ یہ کہ کلیت الشریعہ کے جو 4 سال ہیں ان کی پڑھائی اپنے پورے فل فلیش پڑھائی جس کو کہا جاتا ہے وہ الحمدللہ ہو رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ اب مزید ایکٹیویٹیز آج کل یہ ہو رہی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس کو ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، اور کلیت الشریعہ میں اس کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے. تو اس میں یہ کیا ہے کہ کلیت الشریعہ کے اندر سوسائٹیز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی باقاعدہ، اور ان سوسائٹیز کے ساتھ ساتھ پورے کلیت الشریعہ کے ایک اسٹوڈنٹ ریپریزنٹیٹیو بھی ہوتا ہے. تو ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے اس ریپریزنٹیٹیو کا انتخاب ہوا ہے. اس کی باقاعدہ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں، اس کے پروسیس ہوتے ہیں، اس کے تحت اس کا انتخاب ہوتا ہے. تو وہ بھی ہو گیا ہے، اور سوسائٹیز ابھی بن رہی ہیں. سوسائٹیز بن جائیں گی تو پھر اسپورٹس ہیں اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں، ریکریشنل وزٹس ہیں، ایجوکیشنل وزٹس ہیں، لائبریری ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ، بک ریویوز ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی پچھلے 1-2 سال کے اندر ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر مینیج کریں، اور جتنی چیزوں کے ہم ایس او پیز بنا سکتے ہیں ان کے ایس او پیز بنائیں، جتنی پروسیسز کو ہم ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں ان کو ڈاکومنٹ کریں. تو یہ کام پچھلے 1-2 سال میں ہم کرتے رہے ہیں، اور اس کو ٹیسٹ بھی کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو اب الحمدللہ ان میں سے اکثر چیزیں ہو گئی ہیں، اور اس سال اب جب ہم نے شروع کیا تو ہمارے پاس ایسی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں جو کہ پہلے ہم سوچا کرتے تھے اور پھر کیا کرتے تھے. تو اب سوچنے کا ٹائم ہمارا ختم ہو گیا کہ ہم اس کام کو، کیونکہ وہ ڈاکومنٹڈ ہے، ٹیسٹڈ ہے، اس کو ہم ڈائریکٹلی کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو ٹائم بچ رہا ہے اس کو ہم پھر نئے ویژنس اور نئے انیشیٹوز کے لیے انشاءاللہ استعمال کریں، اس کے اوپر ہم مشورے کر رہے ہیں. اس کے اندر ایک اہم چیز یہ ہو رہی ہے کہ کلیت الشریعہ کی ایک ڈیڈیکیٹڈ لائبریری الحمدللہ بن رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. کمپیوٹر لیب ایک الگ سے بن رہی ہے، اس کے اندر کوئی 25 پیسیز رکھے جا رہے ہیں. تو کمپیوٹر لیب کی ٹیبلز بن گئی ہیں، کچھ چھت پہ کام ہم چل رہا ہے، اور کچھ یعنی فرنیشنگ باقی ہے، بس ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمارے یہاں تخصص فی فقہ الحلال میں طلباء کرام ریسرچ میتھڈالوجی پڑھ چکے ہیں، اور وہ تحقیقی مضامین لکھ رہے ہیں. انہوں نے 10 محرم تک 15 سے 20 تحقیقی مضامین لکھنے ہوتے ہیں، جن میں اساتذہ کرام ان کو تحقیق کا عملی طریقہ سکھاتے ہیں. اور فقہ الحلال سے متعلق بھی اسباق، پاکستان کے سٹینڈرڈز جو حلال سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس طرح فوڈ سیفٹی وغیرہ، یہ چیزیں بھی ان کو پڑھائی جا رہی ہیں. اور تخصص فی فقہ الاقتصاد، وہ بھی بنیادی طور پر تخصص فی فقہ الحلال کی طرح ہے، اور ان کے ہاں بھی یہی ریسرچ میتھڈالوجی اور تحقیقی مضامین وغیرہ اسی طرح ہوتے ہیں. اور اس کورس میں بنیادی طور پر فوکس اقتصاد پر ہوتا ہے، بینکنگ پر ہوتا ہے. تو یہ طلبہ اسلامی بینکاری اور اوور آل بینکنگ سے متعلق چیزیں پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ شریعہ سٹینڈرڈز جو المعایر الشریعہ کے نام سے ہے کہ بینکوں کا جو سٹینڈرڈز ہے، تو یہ بھی پڑھ رہے ہیں. اس کے پڑھنے کے بعد پھر یہ اپنے فتاوی وغیرہ لکھیں گے. تخصص فی الحدیث، اس میں بھی کیونکہ یہ بھی ایک تخصص ہے، اس میں بھی ریسرچ اور تحقیق کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، لیکن اس میں جو بنیادی طور پر فوکس ہے وہ حدیث پر ہے. آج کل یہ طلبہ علم علل الحدیث پڑھ رہے ہیں. علم علل الحدیث میں یہ بتایا جاتا ہے کہ محدثین کس طرح گہرائی میں جا کر کسی حدیث کا دراسہ کرتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس بات کا پتہ چلاتے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے. ایک حدیث بظاہر دکھنے میں صحیح لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب گہرائی میں جا کر اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے نہیں، اس میں کچھ کمزوری ہے. تو یہ بہت اہم دقیق علم ہے. تو آج کل تخصص فی الحدیث میں یہ ہمارے یہاں چل رہا ہے. ہمارے یہاں تخصص فی اللغہ العربیہ، اس میں طلبہ کو عربی کے بارے میں، بول چال کے بارے میں ان کو سکھایا جاتا ہے. تو اس سے متعلق جو چیزیں ہیں، عربی پڑھنا، عربی لکھنا، اور اس کو خاص طور پر ابتدا میں ان کو چیزیں سنوائی جاتی ہیں، عربوں کا جو تقاریر ہیں اور اس طرح مختلف چیزیں، ڈاکومنٹریز وغیرہ ان کو دکھائی جاتی ہیں، سنوائی جاتی ہیں، اور ان پہ پھر پابندی ہوتی ہے کہ وہ عربی کے علاوہ اور نہیں بولیں گے. اسی طرح تخصص فی انجلیزیہ یا انگلش اسپیشل کورسز، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ طلبہ کو انگریزی سے متعلق ووکیبلری، کنورسیشن، گرامر، جو بھی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں شروع میں سکھائی جاتی ہیں. اور ابھی جیسے کچھ وقت گزر گیا ہے تو تھوڑا وقت گزرنے کے بعد ابھی جو بنیادی فوکس ہوتا ہے وہ کنورسیشن پر ہوتا ہے، بول چال.
تو طلبا پہ اردو زبان یا اپنی مادری زبان بولنا اس پہ پابندی ہوتی ہے، تو پھر طلبا کی دلچسپی بہت زیادہ اس میں بڑھ جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ طلبا کو انگلش اخبار پڑھنا اس کی بھی مشق اور پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، چند دن ہوئے ہیں۔ طلبا پورے پاکستان سے جو اپنے اپنے شہروں میں گئے تھے واپس آ چکے ہیں، اسباق ترتیب کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، مکمل نظم و ضبط کے ساتھ، اور ہمارے شعبے میں تھوڑی سی سختی بھی ہوتی ہے، پوری سختی کے ساتھ شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہم کلیت الفنون کی درسگاہ میں ہیں۔ کلیت الفنون آپ جانتے ہیں 2 طرح کے کورسز پڑھائے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر جامعہ کا یہ ماس کمیونیکیشن کا شعبہ ہے، تو ٹیکنیکل کورسز بھی پڑھائے جاتے ہیں، نان ٹیکنیکل کورسز بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ تو نان ٹیکنیکل کورسز میں ہم پرنٹ میڈیا پر فوکس کرتے ہیں، تو پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ان کا کالم نگاری اور متفرق اصناف صحافت کا چل رہا ہے، جس میں ہم ان کو ریسرچ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، پھر اس کے بعد کالم لکھنا۔ اور ٹیکنیکل کورسز میں ان پیج سے شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی ایکسل ہے، پاور پوائنٹ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ویڈیو ایڈیٹنگ کے کورسز ہیں، ڈیجیٹل کیلیگرافی ہے، گرافکس ڈیزائننگ کے جتنے بھی اعلیٰ کورسز ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں۔ ایڈوبی کے کورسز، السٹریٹر، فوٹوشاپ وغیرہ یہ ساری چیزیں۔ تو اب ہمارا ہدف ہے کہ ہم شعبان تک اپنے ان تمام کورسز کو مکمل کریں۔ صاحب الحمدللہ رواں دواں ہے، اور ہم اپنے سال کے آخر تک شعبان تک نصاب کو مکمل کر لیں گے۔ تو سب سے پہلا گھنٹہ وہ فن خطابت کا ہوتا ہے، درس قرآن سے نکلنے کے بعد اب الحمدللہ وہ مجلسی تقریر کی طرف آ رہے ہیں۔ جلسے اور جمعے کی تقریر کس طرح سے کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ڈیبیٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد سیرت کے حوالے سے بھی وہ مولانا خالد انصاری صاحب ان کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور تیسرا کاؤنٹرنگ ایتھیزم، رد الحاد کا ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے تھیولوجی کا کورس شروع کیا ہے کہ جو وجود باری تعالیٰ کے آرگومنٹس ہیں اور ملحدین جب ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے تو اس کا کرتے ہیں تو اس کا جواب کس طرح سے دیا جاتا ہے۔ کمپیریٹیو ریلیجن میں بدھ مذہب کو ہم نے ختم کیا، اور ابھی طلباء کو اسائنمنٹس دی ہیں کہ وہ اس کے اوپر جو بھی مذہب ہم ختم کریں گے اس کے بعد ریسرچ پیپر طلباء سے لکھوائیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں پرنسٹن اور وہاں سے بلیک برن سے برطانیہ سے علماء آئے تھے کلیت دعویٰ کا شعبہ دیکھنے کے لیے، وزٹ کیا تھا کیا کیا پڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد لاجک کے حوالے سے فیلسیز مکمل ہو گئی ہیں، میڈیا کے مغالطے کتاب تقریباً مکمل ہونے والی ہے، پھر اس کا اجرا ہوگا۔ تو اس طرح سے الحمدللہ سال کے آخر تک ہمارا یہ نصاب مکمل ہو جائے گا، اور ہم بین الاقوامی جو ہمارا ایک ہدف ہے، گول ہے کہ عالمی اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے بین الاقوامی داعی تیار کر سکیں انشاءاللہ۔ اساتذہ کی دعاؤں سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے ہم اپنے اس ہدف کو حاصل کر لیں گے۔ فقہ المعاملات میں تو ہمارا جو مطلب ٹارگٹ ہے، کور بزنس ہے اوورآل پورے تخصص میں، وہ تو 3 اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو انگلش برج کورس کے نام سے پورے 1 سال کی ایکٹیویٹی ہے، جس میں ہم جہت لحاظ سے انگلش کے تمام جو مہارتیں ہیں ان کو لے کر طلباء کو اس کے مطابق تیار کرنا ہے۔ دوسرا ایک فل فلیج ہمارا تخصص ہے، جس میں تخصص کے تمام لوازمات ہے، پڑھائی، فتوے کی تمرین، باہر کے دورے وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرا MS اسلامک بینکنگ فائنانس ہے، وہ بھی اپنے تمام لوازمات کے ساتھ۔ تو یہ 3 ہمارے اہم بنیادی سنگ میل ہے۔ اس میں اس سال ہم نے پہلے اس کی طرف کافی پیشرفت کی ہے کہ انگلش برج پروگرام کے حوالے سے جو ایک 3-4 ہفتے کی ایک کمپین چلی، بوٹ کمپین، اس میں بنیادی طور پر انگلش کی جو بنیادی مہارتیں ہیں اس کو بہت بنیادی انداز میں لے کر سب کو ایک لیول پر لانے کی کوشش کی گئی، اور یہ بہت فل ٹائم ایکٹیویٹی رہی ہے۔ یعنی صبح فجر پڑھنے کے بعد سے لے کر رات 11 بجے تک تمام طلباء کو اس میں 24 گھنٹے کو ایک مصروف رکھا گیا۔ اب عید کی چھٹیوں کے بعد پھر ایک نارمل انداز میں انگلش کی جو پڑھائی ہے وہ الحمدللہ شروع ہوئی ہے۔ 8 سے 3 بجے تک یہ مصروفیت ہے، اور اس میں انگلش کے جو 5 سکلز ہیں اس میں ہر ایک پر الگ الگ اساتذہ کے ذریعے سے محنت کرائی جا رہی ہے، اور الحمدللہ بہت غیر معمولی پیشرفت اس حوالے سے ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ فقہی سائٹ پر مجلۃ الاحکام العدلیہ جو فقہی قانونی کتاب ہے، یعنی فقہ کو قانون کے انداز میں پیش کیا گیا ہے، کوڈ آف لا کے شکل میں، تو اس کی تدریس شروع ہے۔ بڑے الحمدللہ اچھے ایک جامع انداز میں اس کے لیکچر تیار ہوتے ہیں، طلباء کو ان کے شروع کا مطالعہ کروایا جاتا ہے۔
پھر جو عرب کے اور جدید تحقیقاتی کام جہاں جہاں بھی ہوا ہے ان کام سے طلباء کو واقف کرانے کے لیے ان کے ذمے ہے کہ لازمی مطالعہ کرے اور مطالعے کا حاصل مطالعہ بھی تیار کرے. تو دوسرے سائڈ پر یہ چیز بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. تو الحمدللہ اپنے نصب العین کی طرف ہم بڑے اچھے طریقے سے بڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے.